أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن. امید دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں. آمین الحمدللہ. جی تو آج انشاءاللہ ہم سورہ الملک کی آیت نمبر 23 and 24 کو سیکھتے ہیں. Okay, first I'm going to recite and then let's look into translation and tajweed rulings. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. الحمدللہ. Yes. تو اب پہلے ہم ان کی ٹرانسلیشن کو سیکھتے ہیں. اوکے جی، پچھلی آیتوں میں ہم نے کیا دیکھا تھا سو دیٹ تھوڑا سا کنیکٹڈ فیل ہو، ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے دوبارہ سے اپنی ایک نعمت کا یہاں پر اظہار کیا تھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رزق پہنچاتا ہے. وہی الرزاق ہے، کیونکہ اگر وہ رزق بند کر دے تو بھلا کوئی ہے نہیں جو ہمیں رزق پہنچا سکے. رائٹ. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ دو ڈفرینٹ کائنڈ آف پیپل، ایک وہ جو کافر ہے جو اندھا بہرا ہو کر اپنے منہ کے بل نیچے دیکھتے ہوئے راستے پہ چل رہا ہے، تو کس طرح اس کی منزل اس کو دور نظر آئے گی کیونکہ اس کا منزل پر دھیان نہیں ہے. اور وہ جو مسلمان صراط المستقیم پر چلتا ہے، یعنی سیدھے راستے پر اپنا چہرہ سامنے دیکھتے ہوئے منزل کو دیکھتے ہوئے چلتا ہے، تو اس کے لیے اس کی منزل بہت قریب ہوتی ہے نا. تو ہم نے پچھلی کلاس کے اندر اس حوالے سے سیکھا تھا. تو آج انشاءاللہ ان دو آیتوں کے اندر دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو پہلی آیت نمبر 23 ہے، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نعمتوں کا ذکر کرتا ہے. وہ بھی ایسی نعمتیں جس کو ہم جھٹلا ہی نہیں سکتے اور جس کے لیے تو ہمیں ہر لمحہ سجدے میں گزار کر شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس طرح کی نعمتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اس کا تذکرہ کرتا ہے. نعمتوں کا کوئی حساب ہم کر ہی نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں. کیا ہے؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. سبحان اللہ. کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. سبحان اللہ، ہے نا. It is he who has created us. أنشأكم. اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے. یہاں تین چیزوں کا، تین سینس کا ذکر ہے. ایک ہے جعل لکم السمع، سمع یعنی ہمارے کان، ہے نا، والابصار ہمارے آنکھیں، اور والافئدہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کی بات کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل بنائے. تو یہ دیکھیں تین جو سینس ہیں یہ ایسے ہیں، ان تین چیزوں کا اگر ہم نے صحیح سے استعمال کیا تو ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے، لیکن غلط استعمال کیا تو انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے. آج ہماری آنکھیں، ہمارے کان اور ہمارے دل کیا کرتے ہیں یہ ہمیں غور کرنا ہے نا. آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں جو دیکھنا نہیں چاہیے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. کانوں سے وہ سنتے ہیں جو نہیں سننا چاہیے، اور دل کے اندر اس کی محبت ہے جس کی ہونی نہیں چاہیے. اس دنیا کی محبت میں، خواہشات میں، ہر ایک وہ چیز جو باہر سے گلیمرس دکھتی ہو لیکن اندر تو بس کھوکھلی ہی ہے، اس طرح کی چیزوں سے ہمیں محبت ہو گئی ہے. غیروں کے رسم و رواج سے محبت ہو گئی ہے نا. اپنی عیدوں سے زیادہ ہمیں غیروں کے جو برتھ ڈیز ہوتے ہیں، ان کے اینیورسریز ہوتے ہیں، ان کے ویلنٹائنز ہوتے ہیں، وہ ساری چیزوں پہ ہمیں وہ چیزیں گلیمرس رکھتی ہیں. ایون ہماری جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں بھی دیکھیں ہم کیا اپناتے ہیں، سمپل سا نہیں، وہ چیزیں اس میں ایڈ کرتے ہیں جو گلیمر دیکھنے میں تو لگتی ہیں لیکن ایکچوئل میں دل کو کبھی سکون نہیں ملتا ان چیزوں کو لے کر، ہے نا.
دل اسی جگہ سکون ملتا ہے جہاں ذکر اللہ کا ہوتا ہے، جہاں اتباع اللہ کی ہوتی ہے نا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان تو صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس دل کو، اس کے اندر اس چیز کی محبت ہے جس کی نہیں ہونا چاہیے. سب سے زیادہ اس دل کی محبت کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ اللہ ہے، رائٹ. اس کے بعد آنکھوں سے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ وہ آنکھیں جو اتنی گندگی دیکھتی ہیں، کیا وہ آنکھیں آخرت میں جنت میں جا کر اللہ کا چہرہ دیکھ پائیں گی؟ اس کو سوچنا چاہیے، ہے نا. اور وہ کان جو میوزک سنتے ہیں، میوزک حرام، کمپلیٹ حرام ہے. جب بات شراب کی کرتے ہیں تو دیکھیں ہم کتنا آسانی سے کہتے ہیں کہ وہ حرام ہے. ایک حد تک مسلمان شراب سے تو بہت اچھے سے بچ جاتے ہیں. جب بات میوزک کی آتی ہے تو اس کو اس طریقے سے حرام سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ آج کل یہ کامن ہو گیا ہے نا. ہماری پریورٹیز بدل گئی ہیں. آج کل کی ہماری پریورٹیز ایسی ہو گئی ہیں کہ جو گندگی اتنی عام ہو گئی ہے، اب گھر سے نکلیں یا گھر میں ہو، اتنی عام ہو گئی ہے کہ آپ کوئی گندی چیز دیکھ لیں، سن لیں، سوچ لیں، دل میں بٹھا لیں، پھر بھی آج کل ہمیں وہ کامن لگنے لگا ہے کیونکہ ہمارا ماحول ہی ایسا ہو گیا ہے، رائٹ. تو اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ 3 نعمتیں اللہ نے یہاں بتائی ہیں کہ کس طرح میں نے تمہیں بنایا. پھر آپ کو کان بھی دیا تاکہ تم سنو، آنکھیں دی تاکہ تم اس دنیا کو دیکھو، مجھے پہچانو، اور وہ چیزیں دیکھو جس کو میں نے جائز قرار دیا ہے. وہ چیزیں سنو، قرآن کی تلاوت سنو، ہے نا، حدیث سنو، قرآن سنو. لیکن ہم کیا سنتے ہیں؟ ہماری پریورٹیز کیا ہیں، ہے نا. اور دل میں اس کی محبت رکھو جس کی رکھنا چاہیے. لیکن ہمارے دل تو کسی اور چیز سے محبت رکھتے ہیں. اللہ اکبر. ان ساری چیزوں کو دینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قلیلا ما تشکرون. تم نے کیا کیا؟ تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو. دیکھیے یہ قلیل جو ورڈ ہے یعنی بہت کم. قلیلا ما تشکرون. یہ صرف یہ اس آیت کی نہیں، اب تک کی جتنی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں بتائی ہیں، ساری نعمتوں کو یاد کریں. اللہ نے آسمان بتایا، زمین بتائی، اور رزق یعنی کس طرح دسترخوان بچھایا، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے رزق دیا، ہے نا. یہ ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرنے کے بعد اب انسان کے اندر کی جو سینس آرگنز وہ بھی ایسے جس کے بغیر ایک انسان کی زندگی بالکل پھیکی ہے، یا کہہ سکتے ہیں بالکل دیکھیں without any colors the life is colorless، ہے نا. without anything if you don't hear anything then obviously آپ کی life completely dull ہو جاتی ہے، right. just imagine yourself and myself, everyone who are listening to this, what if we didn't have ears, I mean if we cannot hear anything, what if we didn't see anything. اگر نہ دیکھ پاتے تو کیا ہوتا؟ اگر ہمارا دل کام نہ کرتا صحیح سے تو کیا ہوتا؟ کیا آج ہم اس کو بیٹھ کر سن رہے ہوتے؟ کیا ہم جس طرح لائف اب گزار رہے ہیں اس طرح گزار رہے ہوتے؟ لیکن یہ نعمتیں اللہ کی ہمارے پاس ہیں، لیکن ہمارا کیا حال ہے یہ اللہ ہی خود بتاتا ہے. قلیلا ما تشکرون. تم لوگ بہت تھوڑا شکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. کتنی اچھی یہ آیتیں، ایسا لگ رہا ہے نا کہ شعور کو بیدار کر رہی ہیں، ایسا جیسے کہ ہمارا ایمان کہیں سو گیا تھا، یا رمضان آیا ہے اور قرآن بھی ہم سیکھ رہے ہیں اور ہمارا ایمان جاگ رہا ہے نا. الحمدللہ. اس کے بعد دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ لوگ جن کا ایمان، جن کی شعور ساری چیزیں سو گئی ہیں، اب ان کو جگاتے ہوئے اور وہی موت کا احساس دلاتا ہے. نیکسٹ آیت کو دیکھتے ہیں. قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. کہہ دو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا. یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام تو آئے تھے، ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا. اب دیکھیں زمین میں کس طرح ذروں کی طرح انسان پھیلے ہوئے ہیں، رائٹ. اپنی ہی فیملیز میں دیکھیں ہم کیسے تھے، اپنے گھروں میں، اپنے پیرنٹس کے گھروں میں. آج بھائی بہنیں کتنی جگہ ہم جو ہے پھیل گئے ہیں، رائٹ. وی ہیو جسٹ ناٹ ان دا سیم ہوم ناؤ، وی ہیو اسکیٹرڈ ایوری ویئر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھیلا دیا ہے زمین میں، لیکن پھیلانے کے بعد ہم اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، مستیوں میں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے حیائی سے بے خوف ہو کر جو ہے گناہ کر رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد یہ دلا رہا ہے کہ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اور اسی کے پاس تم اکٹھا کر کے لے جائے جاؤ گے. یعنی اکٹھا تو ہم دوبارہ اسی اللہ کے پاس کھڑے ہونا ہے. ہم اپنی لائف کے من مرضیوں میں اتنا جو ہے موت کو بھول گئے ہیں، قیامت کے دن کو بھول گئے ہیں، جیسے کہ ہم نے کبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہی نہیں، جیسے کہ ہم نے کبھی جو چیزیں ہم کر رہے ہیں اس کا جواب دینا ہی نہیں، ہے نا. کس طرح ہم جو ہے مگن ہو گئے ہیں اس دنیا کی زندگی میں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار
بار اس سورہ کی ان آیتوں میں یاد دلا رہا ہے جو ہم سونے سے پہلے ہر دن پڑھا کرتے ہیں، ہے نا۔ یہ سورہ ہم پہلے ایسے سوچتے تھے کہ بس پڑھنا ہے، قبر کے عذاب سے جو ہے یہ سفارش کرے گا بچنے کے لیے، اور ساتھ میں قیامت کے دن وہ تب تک سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والے کی جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہ کر دیا جائے۔ لیکن اس کا ایک میننگ بھی ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی سورہ پڑھ لیں اور آپ کو یہ ورچوز مل جائیں، ہے نا۔ اس کی میننگ پر غور فکر کرنے والا جب رات میں سوئے گا تو اس کی نیند بھی قلیل ہو جائے گی، ہے نا، اس کی نیند بھی تھوڑی ہو جائے گی، وہ راتوں میں تہجد گزارے گا، جلدی اٹھے گا، فجر کا سوچے گا، زندگی اچھی گزارے گا، کیونکہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی دھمکیاں دے رہا ہے، رائٹ۔ سو یس، جو اس کو پڑھ کر سمجھ کر سوئے نا، وہ صبح جب اٹھے گا تو اس کا ایمان بڑا ہوا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اس کے سونے کے ساتھ اس کا ایمان بھی سو گیا، بالکل نہیں، جب وہ اٹھے گا نا تو اس کا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ اس طرح کی صورت ہے، سبحان اللہ، ہم پڑھتے آ رہے ہیں، کتنے بار ہم نے اپنے لائف میں پڑھا ہے، رائٹ۔ آئی ہوپ آپ اس کی باریکیوں کو سمجھ رہی ہیں، اور جو میں آپ کو کنوے کرنا چاہ رہی ہوں، جو ایکسٹرا ٹاکس میں نے کیے ہوئے ہیں فرام واٹ ایور آئی تھاٹ، may Allah forgive me if I have said anything wrong, but yeah, it is really ایسا تھا کہ دل کو کھول کر رکھ دینے والی آیتیں، اسپیشلی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 نعمتوں کا ذکر کیا ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح ہمیں کان اور آنکھ اور دل بنایا ہے، ساتھ میں اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم بہت کم شکر کرتے ہو، اس سے سچ میں دل کو چھو دینے والی بات ہے، رائٹ۔ So yes, this is the translation of the 2 ayahs which we are going to learn its tajweed rulings now, inshallah. Okay, let's end the meeting now. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan.